بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وطہارتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من الآن الى یوم الدین اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات محمد. حضرات میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیہ مبارکہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ایمان لانے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تم تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. کل کی مجلس پہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے جتنے خطابات اور جتنے القاب حضرات اہل بیت کو عطا کیے لوگوں نے ان القاب کو اہل بیت سے چھین چھین کر اپنی پسند کی دوسری شخصیتوں کی طرف منتقل کر دیا. عزیزوں کل میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ واضح طور پر احادیث رسول سے یہ بات ثابت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جب مولا علی مسجد میں آئے تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ آنے والا صدیق اکبر ہے اور یہی فاروق اعظم ہے. صلوات پر محمد یہی صدیق اکبر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدیق بھی مولا علی کا لقب ہے اور فاروق بھی مولا علی کا لقب ہے. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی صدیقہ ہے. بی بی کو صدیقہ کا لقب اللہ کے حکم پر پیغمبر اسلام نے عطا فرمایا. لیکن لوگوں نے یہ صدیق اور صدیقہ کا لقب ایک ہی گھر میں باپ اور بیٹی سے منسوب کر دیا. باپ کو صدیق کہنے لگے بیٹی کو صدیقہ کہنے لگے. ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ قرآن میں جو صادقین والی آیت ہے وہ سورہ توبہ کی آیت ہے. یہ بھی عجب انتقام تھا کہ جسے مسلمان صدیق کہہ رہے ہیں اللہ نے اسے اس لائق بھی نہ سمجھا کہ وہ لوگوں کے سامنے صادقین والی آیت کی تلاوت کرے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل اور سورہ دے کے واپس لے لیا گیا. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل تو میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزوں کہ جو شخص صادق ہونے کے لائق نہیں ہے اس کو صدیق کہا جا رہا ہے. دیکھیے عزیزوں آج کی مجلس میں میں آپ کے سامنے صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بی بی صدیقہ ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا کچھ اور بیویاں بھی ہیں جن کو صدیقہ کہا گیا, تو بات ہماری سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے عزیزوں سورہ مائدہ میں خداوند عالم نے جناب عیسیٰ کے لیے ارشاد فرمایا کہ مل مسیح ابن المریم الا رسول, کہ مسیح ابن مریم کچھ نہیں ہیں سوا اس کے کہ وہ رسول ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل. دیکھیں بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ مسیح ابن مریم کچھ نہیں ہیں سوا اس کے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. جیسے ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے اور چلے گئے, اور اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ امہ صدیقہ, اور ان کی ماں صدیقہ ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل. ان کی ماں, بہت توجہ آپ حضرات کی, ان کی ماں صدیقہ ہیں. بہت سمجھدار اور بہت زیادہ بیدار مجمع اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, لہذا میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کا انداز جناب عیسیٰ کی تعریف میں عجیب و غریب ہے کہ مسیح ابن مریم کچھ نہیں ہے سوا اس کے کہ اللہ کے رسول ہیں. کچھ اسی انداز سے اللہ نے ہمارے پیغمبر کی تعریف کی, وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل. بہت توجہ آپ حضرات کی کہ جس انداز سے اللہ نے جناب عیسیٰ کی تعریف کی اسی انداز سے اللہ نے پیغمبر اسلام کی تعریف کی. لیکن جب جناب عیسیٰ کی تعریف کی تو یہ بھی کہا کہ امہ صدیقہ, ان کی ماں یعنی ان کی جو ہیں وہ صدیقہ ہیں. کیا سمجھیں آپ, ان کی ماں صدیقہ ہیں. لیکن پیغمبر کے لیے یہ نہیں کہا کہ پیغمبر کی ماں صدیقہ ہیں تو کہیں پیغمبر رتبے میں عیسیٰ سے کم نہ ہو جائیں. کیا سن رہے ہیں آپ, دیکھیں جملے بالکل ویسے ہی ہیں یا نہیں ویسے ہی ہیں. خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے گا کہ مسیح ابن مریم کچھ نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہیں, لیکن ان کی ماں صدیقہ ہیں. وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہیں. کہیں نہیں کہا گیا کہ محمد کی ماں صدیقہ ہیں تو محمد رتبے میں کم نہ ہو جائیں, لہذا محمد نے ایک صدیقہ کی طرف اشارے کر کے کہا کہ یہ ام ابیہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے, ایک صلوات پڑھیں محمد والے, ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد والے. یہ ام ابیہا ہے, یہ اپنے باپ کی ماں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے, تاکہ رتبہ پیغمبر کا سمجھ رہے ہیں آپ. میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو عزیزوں اللہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ مسیح ابن مریم کچھ نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہیں. جیسے پہلے لوگ آئے اور چلے گئے, اور جو ان کی ماں ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ صدیقہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جناب مریم کو صدیقہ کہا. تو اگر آپ مریم کو سمجھ لیں تو بی بی فاطمہ زہرا کو سمجھنا قدرے آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. جیسے کسی اچھے شاعر کے مدح کے اشعار کو سمجھنے کے لیے تشبیب کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. میں عجیب جملہ آپ کے سامنے عرض کر گیا. تو عظمت سیدہ کو سمجھنے کے لیے پہلے مریم کا مرتبہ سمجھ میں آ جائے. اگر مریم کا مرتبہ سمجھ میں آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑا تھوڑا بی بی سیدہ سے بھی ہم واقف ہو جائیں. کیا سن رہے ہیں آپ, خدا کے لیے توجہ فرمائیے. تو یہ مریم کون ہے, یہ مریم کون ہے کہ جناب عمران اور جناب حنا. بہت توجہ, یہ ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ جناب عمران کو یہ بشارت ہوئی, اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کریں گے. یہ عمران کون تھے, ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے نبی تھے. جناب عمران بھی اللہ کے نبی تھے. ان سے پہلے ایک عمران اور گزرے ہیں. وہ عمران کون ہے کہ وہ جناب موسیٰ کے بابا ہیں, وہ بھی نبی تھے. اور یہ عمران بھی ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ نبی تھے. علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا ہے کہ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ یہ بھی نبی تھے. ان کی زوجہ کا نام حنا تھا. دیکھیں پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. ان سے اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں ایک بیٹا عطا کریں گے. بیٹا عطا کریں گے, بیٹی نہیں کہا. ہم تمہیں ایک بیٹا عطا کریں گے, اور وہ ایسا بیٹا ہوگا کہ جو مبروس کو شفا بخشے گا. وہ ایسا بیٹا ہوگا کہ جو مردے کو زندہ کرے گا.
وہ ایسا بیٹا ہوگا جو اللہ کا کلمہ بن کے آئے گا، وہ ایسا بیٹا ہوگا جو لوگوں کو معجزے دکھائے گا، وہ ایسا بیٹا ہوگا کہ جو نبی ہوگا۔ تو اللہ نے بیٹے کی بشارت دی، بہت توجہ، بیٹے کی بشارت دی۔ اب جب جناب حنا حاملہ ہوئیں، کیا سن رہے ہیں آپ، حاملہ ہوئیں، تو چونکہ اشارہ تھا لہذا انہوں نے یہی سمجھا کہ شکم میں جو ہے وہ بیٹا ہے، کیا سن رہے ہیں آپ، انہوں نے یہی سمجھا کہ جو شکم میں ہے وہ بیٹا ہے، لہذا انہوں نے یہ نظر مانی، پوری توجہ سارے مجمع کی چاہتا ہوں، انہوں نے نظر مانی کہ جب ہمارا بیٹا پیدا ہوگا تو ہم اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے، ہم اسے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ مطلب کیا تھا کہ وہ ہمیشہ اللہ کے گھر کے اندر رہے گا، اللہ کے گھر سے کبھی باہر نہ آئے گا، آنے والوں کی، عبادت کرنے والوں کی، ساجدین کی، عابدین کی، پیغمبروں کی خدمت کرتا رہے گا، چونکہ اشارہ تھا کہ ہم آپ کو بیٹا عطا کر رہے ہیں، بہت توجہ۔ لیکن جب ولادت ہوئی تو بیٹے کے بجائے بیٹی، کیا سن رہے ہیں آپ، بیٹے کے بجائے، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ کہ سن رہا ہے مجمع یا نہیں سنا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب ولادت ہوئی تو بیٹے کے بجائے بیٹی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران اللہ کے نبی تھے، بہت توجہ، عمران اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کی زوجہ کے شکم میں بچہ آیا، عمران کو یہ معلوم نہیں کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، کیا سن رہے ہیں، عمران کو یہ معلوم نہیں کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد ایک کپڑے میں لپیٹے ہوئے ایک بچے کو لے کے کعبے سے باہر نکلی، محمد سامنے آئے، میرا بھائی کیسا ہے، ارے صلوات پڑھے بر محمد وآلہ کیا سن رہے ہیں، ایک صلوات اور پڑھنے بر محمد وآلہ غور کر رہے ہیں، ایک صلوات اور پڑھنے بر محمد وآلہ۔ آگے کیا کہا، آگے کہا میرا بھائی کیسا ہے، سمجھ رہے ہیں، میرا بھائی کیسا ہے، میرا بھائی کیسا ہے۔ دیکھیں عزیزوں، ذرا بات کو بات سے ملائیے، وہاں حنا کو اس بات کا ارمان ہے کہ اللہ جو بیٹا عطا کرے گا ہم اسے وقف کر دیں گے، کہاں وقف کر دیں گے، کہ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ ایک واقعہ ہے، کبھی میں نے پڑھا تھا، اس وقت موضوع کے اندر آ رہا ہے لہذا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جناب فاطمہ بنت اسد، سنیے عزیزوں، دیکھیں دھیرے دھیرے کر کے لوگ آ رہے ہیں، آج کی مجلس میں ایک بہت خاص بات مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے چند باتیں اور عرض کر دوں تاکہ بہرحال آپ بھی کچھ مصاب ہو جائیں، اس لیے کہ شہزادی کی شب شہادت ہے، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد کے پاس پیغمبر آئے، فاطمہ بنت اسد نے پیغمبر کو ایسے پالا کہ جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کو پالتی ہے۔ آنے کے بعد کہا کہ مادر گرامی مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے، میں بھوکا ہوں۔ بنت اسد نے کہا بیٹا اس وقت گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سنیے گا، بیٹا اس وقت گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پیغمبر صحن خانہ میں آئے، ایک کھجور کا درخت لگا ہوا تھا، سوکھا ہوا درخت، سوکھا ہوا درخت، نہ شاخیں تھیں نہ پتیاں تھیں نہ کھجوریں تھیں۔ پیغمبر نے اپنا دست اعجاز اس درخت کے تنے کے اوپر رکھا، جیسے ہی پیغمبر نے اس کو چھوا، جیسے ہی پیغمبر کا ہاتھ درخت کے تنے کے اوپر آیا، جناب فاطمہ بنت اسد نے دیکھا کہ وہ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا، پتیاں سامنے آ گئیں، کھجوریں دکھائی دینے لگیں، کیا سن رہے ہیں آپ، کھجوریں دکھائی دینے لگیں۔ اب جو لوگ ہم سے کہتے ہیں ان کا بھی احترام کیجئے، ان کا بھی احترام کیجئے، اما کم سے کم کھجور جیسی صلاحیت تو ہو۔ ارے بھائی ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ، ایک بآواز بلند صلوات پڑھے بر محمد وآلہ، کم سے کم سن رہے ہیں عزیزوں۔ بہرحال بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اپنی سمجھداری کا ثبوت بھی دے دیا، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد نے دیکھا کہ کھجوریں دکھائی دے رہی ہیں، اب وہ جملہ عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ کوئی سمجھدار خاموش نہ رہے گا۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا پروردگار کیا تو چاہتا ہے کہ مجھے گود میں پالنے والی درخت کو ہلائے تو کھجوریں گرے؟ نہیں غور کیا آپ نے، میں کیا جملہ عرض کر گیا۔ ارے بھیا مریم کو یہی تو حکم ہوا تھا نا کہ درخت کو ہلاؤ تو کھجوریں گریں گی۔ تو رسول نے کہا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے گود میں پالنے والی اس کھجور کے درخت کو ہلائے تو کھجوریں گریں؟ تو بس پیغمبر کا اتنا کہنا تھا کہ کھجور نے اپنی شاخوں کو جھکایا، پیغمبر نے آگے بڑھ کے کھجوریں توڑی، خود بھی کھائیں، اپنی باپ فاطمہ بنت اسد کو بھی کھلائیں، بنت اسد نے بھی وہ کھجوریں کھائیں۔ جب کھا لی تو کھانے کے بعد بنت اسد نے شکر کا سجدہ ادا کیا، پھر ہاتھوں کو پھیلایا، کہا پروردگار تجھے اس محمد کا واسطہ، پروردگار تجھے اس محمد کا واسطہ مجھے بھی ایک ایسا ہی بیٹا عطا کر جو اس محمد کا بھائی ہو۔ ارے صلوات تو پڑھے بر محمد وآلہ، ایک ایسا ہی بیٹا عطا کر۔
ایسا ہی بیٹا عطا کر، کہ ایک ایسا ہی بیٹا عطا کر کہ جو اس محمد کا بھائی ہو۔ دیکھیں کچھ غور کیا آپ نے، اس محمد کا بھائی ہو۔ کوئی بنت اسد سے پوچھے کہ آپ کے ابھی تین بیٹے اور ہیں، طالب بھی ہیں، عقیل بھی ہیں، جعفر بھی ہیں، کہ یہ محمد کے بھائی نہیں ہیں؟ جو آپ دعا کر رہی ہیں ایسا ہی بیٹا عطا کر جو اس محمد کا بھائی ہو سکتا ہے بنت اسد جواب دیں کہ بھائی تو ہیں مگر ایسے ہی نہیں ہیں۔ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ اب مجھے ایک ایسا ہی یعنی محمد جیسا بیٹا عطا کر جو اس محمد کا بھائی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھائی محمد کی ذات کے بھائی ہیں، اور وہ بھائی محمد کے عہدے کا بھائی ہوگا، وہ بھائی محمد کے منصب کا بھائی ہوگا۔ کیا سنا ہے؟ منصب کا بھائی ہوگا۔ اب علی شکم مادر میں ہیں، غور فرمائیے گا عزیزو، وہاں مریم شکم مادر میں ہیں، تو ماں یہ نظر مان رہی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہ اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہ اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا۔ لیکن جب بنت اسد کعبے کے قریب آئیں تو یہ کہہ کے نہیں آئیں میں وہ مولود لے کے آئی ہوں جو اس گھر کی خدمت کرے گا۔ کعبے میں در بنا، کعبے نے بتایا میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ ارے صلوات پڑھیں بر محمد ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد میں حاضر خدمت۔ کعبے کا در بتا رہا ہے کہ یہ خدمت کے لیے نہیں آئیں گے بلکہ میں حاضر خدمت ہوں۔ تو کعبے کی دیوار میں در بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو دیکھیں آل محمد کے گھر کا مسائل اور ہیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ پیغمبر اسلام سے کہہ رہی ہیں کہ میرے شکم میں جو مولود ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، جو بچہ ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ بیٹا نہیں ہے، یہ بیٹی ہے۔ دیکھیے کچھ غور کر رہے ہیں آپ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ محمد و آل محمد ہیں جو جانتے ہیں کہ زیر شکم کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہاں جناب عمران اور جناب حنہ، عمران بھی نبی ہیں لیکن حنہ کے شکم میں مریم ہیں اور وہ سمجھ رہی ہیں بیٹا، لیکن پیدا ہوئی تو بیٹی۔ اب جب بیٹی سامنے آئی، دیکھیں اس سے بھی بڑی دلیلیں نکلتی ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ بیٹا عطا کریں گے۔ تمام علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ مریم کے بیٹے ہوئے جناب عیسیٰ، تو بیٹے کا وعدہ نواسے سے پورا ہوا۔ جب قرآن نے فیصلہ کر دیا، قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ بھیا جب عمران کا نواسا ان کا بیٹا ہو سکتا ہے تو محمد کا نواسا محمد کا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ تو بہرحال جناب مریم کی ولادت ہوئی۔ سنیے عزیز، جناب مریم کی ولادت ہوئی۔ جناب مریم اب جب بیٹی کو دیکھا تو جناب حنہ نے کہا یہ تو لڑکی ہے، اور لڑکی اور لڑکے میں فرق ہوتا ہے۔ اب کچھ آداب ممبر بھی ہیں، میں زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ جناب حنہ نے کہا کہ یہ لڑکی کیسے ہر وقت اللہ کے گھر میں رہے گی، کیسے خدمت کرے گی ہر وقت بیت المقدس پہ رہ کے؟ اللہ نے، جملہ سنیے گا، اللہ نے عمران اور حنہ کے خلوص کی قدر کرتے ہوئے مریم کو بطول بنا دیا۔ آپ نے شاید جملے کی قدر بالکل نہ کی، میں کیا عرض کر گیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآلہ محمد۔ اللہ نے مریم کو بہت مرتبہ ہے جناب مریم کا، پورا سورہ مریم قرآن مجید میں موجود ہے، پورا سورہ مریم قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہاں عزیزوں، علامہ مجلسی نے لکھا کہ کسی نے امام سے پوچھا کہ ان کا نام مریم کیوں رکھا گیا، مریم کیوں رکھا گیا؟ تو امام نے فرمایا کہ عبرانی زبان میں مریم کہتے ہیں خادمہ کو۔ کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ میں کیا عرض کر گیا کہ مریم کہتے ہیں خادمہ کو، چونکہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کی گئی تھی لہذا نام مریم رکھا گیا۔ اب یہ مجمع نہ بولے گا تو کہیں اور سے کوئی نہیں آئے گا۔ دیکھیں صدیقہ وہ بھی ہیں، صدیقہ یہ بھی ہیں، لیکن وہ خادمہ ہیں، یہ سیدہ ہیں۔ ایک صلوات بر محمد وآلہ ایک صلوات اور پڑھا بر محمد وآلہ خادمہ ہے۔ بی بی کون ہے؟ کہ بی بی سیدہ ہیں۔ تو جناب مریم کی، سن رہے ہیں آپ، جناب مریم کی ولادت ہوئی، جناب مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ دیکھیں حضرات، مجمع جتنا بھی ہو ہمیں پڑھنا اتنا ہی ہے، اور بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ وقت کے اندر مجلس تمام ہو جائے۔ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے 45-50 منٹ بہت ہوتے ہیں، انشاءاللہ اسی وقت کے اندر مجلس تمام ہو جائے گی۔ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب
مریم، جناب مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا۔ مریم بیت المقدس پہ رہتی رہیں۔ کہاں رہیں؟ مریم بیت المقدس پہ رہیں۔ جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ جناب عیسیٰ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ معصوم نے فرمایا کہ یہ مسیح جو ہے یہ مسا سے بنا ہے، چونکہ پیدائش کے بعد جناب جبرائیل آئے اور جبرائیل نے اپنے پروں سے جناب عیسیٰ کو مس کیا۔ لیکن ہو سکتا ہے میرے چھوٹے بھائی جو بیٹھے ہیں ان کو نہ معلوم ہو، حالانکہ بہت سے اسباب بیان کیے ہیں، میں یہ بھی عرض کر رہا ہوں بہت سے اسباب بیان کیے ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ایسی ہیں کہ جو بہرحال جناب عیسیٰ کے شاہ نشان نہیں اگر بیان کی جائیں، لیکن بہرحال یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ معصوم نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ جناب جبرائیل نے اللہ کے حکم پر اپنے پروں سے عیسیٰ کے بدن کو مس کیا۔ اب میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں کہ جملے یہی ہیں کہ اس مس کرنے کی برکت یہ ہوئی کہ جناب عیسیٰ مردوں کو جلانے لگے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اس مس کرنے کی برکت یہ ہوئی کہ جناب عیسیٰ مردوں کو جلانے لگے۔ تو عیسیٰ کون ہے؟ کہ وہ بھی ایک صدیقہ کے بیٹے۔ حسین ابن علی کون ہے؟ کہ یہ بھی ایک صدیقہ کے بیٹے۔ لیکن اس صدیقہ کا بیٹا وہ ہے کہ جب جبرائیل مس کریں گے تو یہ مردے جلائے گا، اور اس صدیقہ کا بیٹا وہ ہے کہ جھولے سے فطرس اپنے کو مس کرے گا تو بالا بالا تھا۔ ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآل محمد۔ تو وہ جناب عیسیٰ نے مردوں کو بھی جلایا۔ جناب عیسیٰ نے مردوں کو بھی جلایا۔ بہرحال باقی باتیں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو اس وقت یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب مریم کون ہے؟ کہ مریم ہے صدیقہ۔ سنیے عزیز، آج کی مجلس کا خاص تحفہ تبرکاً آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مریم کون؟ صدیقہ۔ صدیقہ اللہ نے کہا سورہ مائدہ میں قومہ صدیقہ، کہ عیسیٰ کی ماں جو تھی کون تھی؟ کہ صدیقہ۔ اس کے فوراً بعد اللہ نے کیا کہا؟ کہ کانا یاکلان الطعام، کہ مسیح ابن مریم اور مریم کانا یاکلان الطعام۔ دیکھیں یہ چیز تو آپ کی سنی ہوئی ہوگی، اس لیے کہ یہ میرا نکتہ نہیں، یہ بزرگ ذاکرین کا نکتہ ہے، ان کا گوشہ ہے، لیکن اس کے آگے میری فکر ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ جائیں گے تو تبرکاً اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ لیکن بڑی دیانتداری سے مجلس پڑھتا ہوں، کسی کوئی بات یاد آتی ہے تو نام لے کے عرض کرتا ہوں، اور جو چیزیں بہت سے لوگوں نے سنی ہیں یوں ہی عرض کر دیتا ہوں کہ بزرگ ذاکرین سے سنا ہے۔ سنیے عزیزوں، کانا یاکلان الطعام، اللہ نے کہا کہ وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ کون کون کھانا کھاتا ہے؟ کہا مریم اور عیسیٰ، یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ کہ کھانا کھاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کوئی کہنے کی بات ہے کہ یہ کھانا کھاتے ہیں؟ کسی صاحب کے لیے کہا جائے کہ بھائی یہ بی پی کے مریض ہیں، یہ ذرا نمک کم کھاتے ہیں، تو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ فیٹی چیزیں نہیں کھاتے، یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ وہ چیزیں نہیں کھاتے جن میں کولیسٹرول زیادہ ہو، تو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ شکر نہیں کھاتے، یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ ویجیٹیرین کھاتے ہیں، یہ نان ویج کھاتے ہیں، یہ ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ لیکن اگر کہا جائے کہ ہمارے لڈن بھائی کھانا کھاتے ہیں، لیکن یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ یہ کوئی بات ہوئی کہ یہ کھانا کھاتے ہیں؟ احسن سعید صاحب کھانا کھاتے ہیں؟ کہا رہے بھائی کھانا تو سبھی کھاتے ہیں، کوئی بتانے والی بات ہے؟ تو جب ہم کہیں تو لوگوں کو حیرت ہوتی، اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اور مریم کھانا کھاتے ہیں۔ پروردگار یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب یہ قرآن ہے، فصاحت و بلاغت کا معجزہ، فصاحت و بلاغت کا معجزہ، قسم خدا کی ہر جگہ میں پڑھ بھی نہیں سکتا، آپ ہی کے درمیان پڑھ سکتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، عیسیٰ اور مریم کھانا کھاتے ہیں۔ کب بات یہ ہے کہ عیسائی تثلیث کے قائل ہیں، عیسائی جو ہیں وہ تثلیث کے قائل ہیں۔ دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں تین جمع ہوئے، ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد، یہ تثلیث کے قائل۔ تثلیث کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا؟ تثلیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تین مل کے ایک خدا بنتا ہے، تین مل کے ایک خدا بنتا ہے۔ کون تین؟ کہا ایک تو جناب مریم، دیکھیں آرگومنٹری چیزیں پڑھ رہا ہوں، ایک تو جناب مریم، دوسرے جناب عیسیٰ، اور تیسرے روح القدس۔ کون؟ روح القدس سے مراد کون؟ کا جبرائیل۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مریم، اب روح القدس جبرائیل ہیں یا کوئی اور ہے، یہ ایک الگ بحث کا موضوع ہے، لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ روح القدس سے مراد جبرائیل ہے، یعنی عیسائی یہی کہتے ہیں کہ روح القدس سے مراد جبرائیل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کون کون؟ کا عیسیٰ اور مریم اور جبرائیل، جب یہ تینوں ملتے ہیں تو ایک خدا بنتا ہے، یعنی اللہ کو ایک تو مانتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ تین مل کے ایک بنتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ تثلیث،
آپ نے نام سنا ہوگا نا تسلیس، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تسلیس کا مطلب کیا ہوا کہ تین مل کے ایک خدا بنتا ہے، عیسیٰ، مریم اور جناب جبرائیل، یہ تین ملتے ہیں تو ایک خدا بنتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ کانا یا کلان الطعام، کہ وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ کون؟ کہ مریم اور عیسیٰ۔ کیا سنا آپ؟ کیا کرتے ہیں؟ کہ کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ بتا رہا ہے کہ اگر خدا ہوتے تو کھانا کیوں کھاتے؟ ارے صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد، خدا ہوتے؟ دیکھیں ایک صلوات اور پڑھتے ہیں محمد وآلہ محمد۔ اور یہ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں ادھر ادھر بیٹھے ہیں، اس سے گزارش ہے کہ فرش پر بیٹھ جائیں، پھر 1.5-2 گھنٹے کی مجلس نہیں ہوگی۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کانا یا کلان الطعام، کہ یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ کہ یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ پروردگار نے بتا دیا کہ دیکھو اگر یہ خدا ہوتے تو یہ کھانا نہ کھاتے۔ اب دیکھیں آخری آدمی تک، جتنے فرش پر بیٹھے ہیں، جو ادھر ادھر سینچیوں میں بیٹھے ہیں، جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جس کے دل میں ولایہ اہل بیت انشاءاللہ خاموش نہ رہے گا۔ عیسائیوں نے، سنیے گا نا صاحب بات، عیسائیوں نے 3 چیزوں کو ملایا۔ کون 3 چیزیں؟ کہ ایک جناب عیسیٰ، دوسرے جناب مریم اور تیسرے جناب جبرائیل۔ کہ عیسیٰ، مریم، جبرائیل یہ تینوں ملتے ہیں تو خدا بنتا ہے۔ اللہ نے 2 کے لیے کہا کانا یا کلان الطعام، کہ یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ اب بچے جبرائیل، انہیں در سیدہ پر بھکاری بنا کے بھیج دیا۔ یہ کم عقل قسم کے لوگ، یا یوں کہا جائے کہ ابلیس والی توحید کے پرستار، ذرا سے فضائل اہل بیت بیان ہوئے اور ان کی سمجھ میں آیا کہ شان توحید کو دھکا لگ گیا، پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں کہا صاحب لوگ اہل بیت کے فضائل آپ بیان کریں، لوگ اللہ کو بھول جائیں گے۔ اما جب فضائل اہل بیت بیان ہوتے تبھی اللہ سمجھ میں آتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب فضائل اہل بیت بیان ہوتے ہیں، دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں نا، جب فضائل اہل بیت بیان ہوتے ہیں تبھی اللہ سمجھ میں آتا ہے، اور انشاءاللہ آج بھی اللہ سمجھ میں آئے گا۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد بی بی سیدہ اور عزیزوں، اہل بیت سے بڑھ کے اللہ کی توحید کا وکیل دنیا میں ہو کون سکتا ہے؟ وکیل توحید الہی تو یہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کیا ہے، یہ نہ بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو اللہ ہی کے ذریعے سے پہچانا۔ یہ میرے مولا کا قول ہے، کسی اور کے ذریعے سے اللہ کو نہ پہچانا، بلکہ انہوں نے اللہ کو اللہ کے ذریعے سے پہچانا۔ تو عزیزوں یہ اہل بیت اطہار، اب سنیے عزیزوں، کانا یا کلان الطعام، کانا یا کلان الطعام، کہ یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ کھانا کھاتے ہیں، اللہ نے دلیل دے دی کہ اگر یہ اللہ ہوتے تو کھانا نہ کھاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کھانا کھائے وہ بندہ ہے، اللہ نہیں۔ جو کھانا کھائے وہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ جو کھانا کھائے وہ مرزوق ہے، رازق نہیں ہے۔ جو کھانا کھائے وہ ممکن الوجود ہے، واجب الوجود نہیں ہے۔ جو کھانا کھائے وہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ جو کھانا کھائے وہ عابد ہے، معبود نہیں۔ بات سب کی سمجھ میں آ گئی؟ کہاں آ گئی؟ سورہ انعام میں خداوند عالم اپنی شان بیان کر رہا ہے۔ کیا بیان کر رہا ہے؟ ہوا یطعم، ہوا یطعم۔ دیکھیں سب کو عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو، لیکن میں کوشش کروں گا کہ سمجھ میں آ جائے۔ ہوا یطعم ولا یطعم۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ کہ یطعم، وہ کھلاتا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ ہم نہیں غور کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ ہوا یطعم ولا یطعم، کہ وہ کھلاتا ہے۔ سنیے عزیزوں، کو کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے۔ اب مریم اور عیسیٰ کون ہے؟ کہ جو ہے کھانے والے۔ تو جو کھانے والا ہے وہ بندہ ہے، اللہ نہیں ہو سکتا۔ بندہ ہے، اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو کھلائے وہ اللہ ہے، اور جو کھائے وہ بندہ ہے۔ اللہ نے مریم اور عیسیٰ کا تذکرہ کیا۔ مریم صدیقہ ہے لیکن کھانے والی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ عیسیٰ نبی ہیں مگر کھانے والے۔ بی بی سیدہ بھی صدیقہ ہے، لیکن جب ان کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے تو کیسے ہو رہا ہے؟ وہ یطعمون الطعام۔ نہیں عزیزوں، آپ نے بالکل حق ادا نہ کیا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور اسیروں۔ کون کھانا کھلاتا ہے؟ کون کھانا کھلاتا ہے؟ کہ در زہرا پہ فرشتے آئے،
اب مجھے پورا سورہ دہر نہیں پڑھنا، پھر کبھی موقع ملا کہیں اور پڑھوں گا. ان کے دروازے پر فرشتے آئے، مسکین بن کے، یتیم بن کے، اسیر بن کے. یہ میسم زیدی نہیں کہہ رہا ہے کہ ان کے در پر فرشتے آئے. سرکار مقدس اردبیلی نے اپنے کتاب حقیقت الشیعہ میں لکھا ہے کہ یہ دنیا کے مسکین و یتیم و اسیر نہیں تھے، بلکہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. یہ در اہل بیت پہ آئے تو مسکین بن کے آئے، یتیم بن کے آئے، اسیر بن کے آئے. دنیا کو تہذیب سکھائی جا رہی ہے، ان کے در پہ آؤ تو کیسے آؤ؟ اکڑتے ہوئے نہ آؤ، ناز کرتے ہوئے نہ آؤ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بلکہ بھکاری بن کے آؤ، سائل بن کے آؤ، فقیر بن کے آؤ، خدمتگار بن کے آؤ. یہ در زہرا ہے. فرشتے آئے روٹیاں لینے کے لیے، فرشتے روٹیاں لے کے چلے گئے. فرشتے روٹیاں لے کے چلے گئے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. آج بالکل الگ سے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اہل بیت نے 3 دن مسلسل مسکین و یتیم و اسیر کو روٹیاں اٹھا کے دی. سنیے گا، بڑی اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات. 3 دن مسلسل مسکین و یتیم و اسیر کو روٹیاں اٹھا کے دی. اللہ نے کیا کہا؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کے عوض میں جنت اور حریر جنت ان کے نام کر دیے. یعنی جنت تو جنت کے کپڑے ان کے حوالے کر دیے. پروردگار یہ جنت کے کپڑے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ یہ حریر جنت کیوں کہہ دیا؟ خالی جنت ہی کہہ دے. جب جنت دے دی تو جنت پہ جو کچھ ہے سب دے دیا. اب جنت پہ نہریں ہیں تو ان کے نام، جنت پہ حوض ہے تو ان کے نام، جنت پہ طوبہ ہے تو ان کے نام، جنت پہ جعفر نام کی نہر ہے تو ان کے نام، عیون ہے تو ان کے نام، کوثر ہے تو ان کے نام، طوبہ ہے تو ان کے نام، سب کچھ انہی کے نام تو ہے. تو پروردگار یہ کپڑے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے جواب قدرت آئے پھر لوگ ڈھونڈیں گے کہ اللہ نے جنت کس کے نام کی. اب جنت تو کسی کے در پہ آ نہیں سکتی، لہذا میں نے کہہ دیا کہ جنت اور جنت کے کپڑے. تو دنیا کی سمجھ میں آ جائے کہ جہاں جنت کے کپڑے وہیں جنت، جہاں جنت کے کپڑے وہیں جنت. تو اب دیکھ لو کہ کس کے دروازے پر رضوان آ رہا ہے. انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، میں حسنین کا درزی ہوں، میں حسنین کا درزی ہوں. رضوان جنت آ رہا ہے. خداوند عالم درجات عالی کرے مرحوم خطیب الایمان مولانا مظفر حسین صاحب طاہر جبلی علی اللہ مقامہ کے بڑے خوبصورت چیز ارشاد فرماتے تھے. وہ فرماتے تھے اللہ نے فرشتے کو دروازے جناح پر بٹھایا اور کہا کہ یہ رضوان ہے. ہم نے آدم سے پوچھا یہ کون؟ کہا رضوان. نوح سے پوچھا یہ کون؟ کہا رضوان. موسیٰ سے پوچھا یہ کون؟ کہا رضوان. عیسیٰ سے پوچھا کہ یہ کون؟ کہا رضوان. محمد سے پوچھا یہ کون؟ کہا رضوان. 1,24,000 پیغمبروں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو سب نے کہا کہ یہ رضوان ہے. اللہ نے کہا یہ رضوان ہے، اور سب کی گواہی اپنی جگہ سچی کہ یہ رضوان ہے. اس کو اللہ نے دربان بنایا ہے، لیکن ایک مرتبہ حسین کی ماں نے کہہ دیا کہ یہ درزی ہے. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد. ایک بار کہہ دیا کہ یہ درزی ہے، یہ خیاط ہے. اب جب وہ آیا در زہرا پا تو یہ نہیں کہا کہ میں رضوان ہوں، بلکہ کہہ رہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ صدیقہ بی بی ہے نا، جو یہ کہہ دیتی ہے وہ ہو جاتا ہے. جو یہ کہہ دیتی ہیں وہ ہو جاتا ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ خیاط ہے تو رضوان خیاط ہو گیا، رضوان خیاط ہو گیا. اب میں سمجھتا ہوں کوئی بچہ بھی خاموش نہ رہے گا اگر ایک جملہ عرض کروں کہ بی بی اگر رضوان جنت کو خیاط کہہ دے تو وہ خیاط بن جائے. تو اب اگر بی بی عباس کو بیٹا کہہ دے ایک صلوات اور پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. سن رہے ہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بی بی نے کہہ دیا کہ یہ خیاط ہے. رضوان جنت آیا تو خیاط بن کے آیا. اللہ نے بتایا کہ دیکھو اسی در پر حریر جنت آ رہا ہے، لباس جنت آ رہا ہے. جنت بھی ہم نے انہی کے نام کیا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. لیکن اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَسَائِقُمْ مَشْكُورًا، اور ہم تمہارے شکر گزار ہیں.
پروردگار جب قیمت دے دی تو شکریہ کیا؟ جب قیمت دے دی تو شکریہ کیا؟ دیکھیں کوئی نیا گوشہ نہیں، یہ کوئی نیا سوال نہیں، یہ تو ذاکرین علماء پڑھتے چلے آ رہے ہیں، آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اور ایک بات میں اور آپ کے سامنے عرض کر دوں، کسی ذاکر اور کسی خطیب اور کسی عالم سے عقیدت رکھنا اپنی جگہ پہ، لیکن کسی سے کوئی نکتہ سنیے، کسی سے، ہمارا جیسا چھوٹا سا ذاکر ہو یا کوئی بہت بڑا عالم و خطیب ہو جس کا ڈنکا بج رہا ہو، آپ سمجھ رہے ہیں، کبھی بھی فضیلت اہل بیت کے سلسلے میں کوئی گوشہ پیش کرے تو کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ بس یہی حد ہے فضیلت اہل بیت۔ آپ کچھ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ لیکن میں معصوم کی حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں معصوم کی حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی گوشہ اگر پیش کرے کوئی تو یہ نہ سمجھیے گا بس یہی حد ہے، بس یہ ڈیڈ لائن نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بس داد اس کی دیا کیجئے کہ اس ذاکر نے یہاں تک سمجھا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، سمجھ رہے ہیں کہ فضیلت اہل بیت اس کی کوئی حد تھوڑی، ہم جو گوشہ بیان کر رہے ہیں کل کوئی اس سے بڑھ کے بیان کرے گا، ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہم اس سے بڑھ کے بیان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ فضیلت اہل بیت سے جیسے ایسے مشاہدات بڑھتے جائیں گے، جیسے ایسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا، ویسے ویسے فضائل اہل بیت کے گوشے اور روشن ہوتے جائیں گے۔ اس میں کوئی کمی تھوڑی ہوتی ہے کہ کسی نے بیان کر دیا تو بس اب اس کے آگے کوئی بیان نہ کرے، ایسا کچھ نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں یہ جو مزاج ہے، چاہے وہ شعراء کے لیے ہو، چاہے مرثیے کے لیے ہو، چاہے ذاکری کے لیے ہو، انہوں نے کہا اب کوئی کیا، ارے اب کوئی کیا، یہ ہمارے بس کی بات تھوڑی ہے، یہ فضائل اہل بیت ہیں، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور کر رہے ہیں تو، اور یہ بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ان کا صاحب پہلے تو یہ نہیں سنا آپ سن رہے ہیں، ارے بھائی آپ سن رہے ہیں تو اب سنیے، پہلے والوں نے جو سنا ان سے پہلے والوں نے وہ نہیں سنا تھا، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سن رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہم تو یہ سنتے چلے، سنیے ہم جو بتا رہے ہیں پوری توجہ آپ بتا چاہتا ہوں، بھائی اہل بیت کی فضیلت ہی تو بیان کر رہے ہیں نا۔ میں نے کہا بھائی یہ شکریہ کیوں ادا کیا؟ اب اس کا جواب علماء نے دیا اور بہرحال بہت زبردست جواب دیا۔ میں نے کہا کوئی آپ کے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے آتا ہے، آپ کے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے آتا ہے، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو رسماً بچوں کو قرآن پڑھواتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں میرا کوئی ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے لیکن میں پڑھتا ضرور ہوں ان چیزوں کو۔ جماعت کا شوق تو بہت ہے لوگوں کو، ہر مسجد میں جماعت ہونا چاہیے، لیکن جو مولوی صاحب آتے ہیں ان کو زیادہ راہ کیا دی جاتی ہے؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ غور کر رہے ہیں؟ محلے کا ایک اچھا بھلا آدمی جو سینٹرل گورنمنٹ یا اسٹیٹ گورنمنٹ میں امپلائی ہو، اس کی ایک دن کی تنخواہ بھی تو نہیں دی جاتی، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کبھی سوچا آپ نے اس مسئلے کے اوپر؟ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہی حالت قرآن پڑھانے والوں کی ہوتی ہے۔ تو جو قرآن پڑھانے کے لیے آتا ہے، جو لوگ جانتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھانے کے لیے آ رہا ہے، ان کو معلوم ہے کہ یہ قرآن ہے، تو اس کا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں۔ اب وہ ہر مہینے ان کی خدمت میں نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہ آ رہے ہیں برابر، قرآن پڑھ لیا بچے نے، اب جب پڑھ لیا تو انہوں نے کچھ اور تحفے تحائف ان کی خدمت میں پیش کیے۔ اب یہ علماء کا نقطہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جناب بہت بہت شکریہ۔ میں کہا بھائی شکریہ کیسا؟ آپ ہر مہینے ان کو تنخواہ دیتے تھے، ہر مہینے نذرانہ پیش کرتے تھے، آج بھی اتنے ہدیے اتنے تحفے ان کی خدمت میں پیش کیے، اب شکریہ کیا؟ میں نے کہا بھائی شکریہ، ارے بھائی ہم نے جو کچھ بھی ان کو دیا لیکن انہوں نے ہمارے بچے کو قرآن پڑھا دیا، اس کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں ہے، لہذا شکریہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کہا اس کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لہذا شکریہ۔ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم نے جو ایثار کیا ہے، تم نے جو روٹیاں دیا ہے، ہم نے جنت اور حریر جنت دے تو دیا لیکن اس کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں ہے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، لہذا شکریہ۔ اب دیکھیں یہ تو بات ہو گئی ہمارے بزرگوں کی، یہ تو بات ہمارے بزرگوں کی ہو گئی، لیکن اب ایک بات آج کی مجلس میں ہم سے سن لیجئے، تو انشاءاللہ آپ جائیں گے تو تحفتاً اپنے ساتھ، تبرکاً اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، اور وہ بات بڑی اہم ہے، لیکن اس کو کان کھول کے نہیں دل کھول کے سنیے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، دل کھول کے سنیے گا، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ اللہ نے جنت اور حریر جنت ان کے نام، اس کے بعد کہا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اللہ نے کہا اس کی جزا یہ ہے کہ جنت اور حریر جنت ہم نے تمہارے نام کر دیا۔ دیکھیے اللہ جزا دے رہا ہے، اب جزا میں کوئی کمی امی نہیں ہے کہ جو شکریہ سے پوری کی جائے، اس لیے کہ یہ جزا ہے، عطا نہیں ہے۔ کچھ غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ اس کی عدالت پہ حرف آ جائے،
آپ توجہ نہیں فرما رہے، اس کی عدالت پہ حرف آ جائے تو پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کے بدلے میں جنت اور حریر جنت تمہیں دے دیے، تو اب روٹیوں کے بدلے میں تو جنت اور حریر جنت مل گئے، اب یہ شکریہ کس بات کا؟ سن رہے ہیں آپ؟ یہ شکریہ کس بات کا؟ میں آپ کو ایک اور نکتہ سناؤں تو شاید یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ مولا علی کے زانو پر رسول کا سر، وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے، عصر کا وقت جا رہا ہے، مولا علی نے اشارے سے نماز پڑھی، اشارے سے، اور شریعت میں اس کی گنجائش ہے اشارے سے نماز پڑھ لی، نماز تو ادا ہو گئی نا، جو کوئی شک ہے نماز ادا ہو گئی، اس لیے کہ رسول سو نہیں رہے تھے بلکہ رسول کے اوپر وحی کا سلسلہ جاری تھا، لہذا اس کو ڈسٹرب کر نہیں سکتے تھے، لہذا اشارے سے نماز پڑھ لی۔ جب وحی کا سلسلہ منقطع ہوا کہا یا علی سورج غروب ہو گیا، آپ نے مجھ سے کہہ دیا ہوتا، کہا اگر سورج کو پلٹانے کی قوت نہ ہوتی تو کہتا۔ علی نے اشارہ کیا، سورج پلٹ کے آ گیا، اب جب سورج پلٹ کے آیا تو علی نے پھر نماز پڑھی۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایک نماز واجب نماز دو بار پڑھی جا سکتی ہے؟ سن رہا ہے مجمع یا نہیں سن رہا؟ ایک واجب نماز دو بار پڑھی جا سکتی ہے؟ پہلے اشارے سے پڑھی، بعد میں پھر نماز پڑھی، کھڑے ہو گئے، یہ دوسری نماز علی نے کیوں پڑھی؟ کیوں پڑھی علی نے دوسری نماز؟ اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ جناب ابراہیم نمرود کے دربار میں ہے، وہ کہہ رہا ہے میں خدا ہوں، یہ کہہ رہا ہے تو خدا نہیں ہے، کہا میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ کیا سنا؟ پہلے یہ کہا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندہ کو مردہ کرتا ہے، اس کے بعد کہا میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک بار مغرب سے سورج نکال دے، وہ نہیں نکال پایا، اللہ نے قرآن میں یہ بات تحریر کر دی، نمرود سورج نہیں نکال پایا، اب اگر نکال دیتا تو خدا ماننا پڑتا نا، اللہ نے قرآن میں لکھ دیا اب کوئی اگر مغرب سے سورج پلٹا دے تو اسے خدا کہنا پڑے گا نا۔ علی نے سورج مغرب سے پلٹایا، اب جب مغرب سے سورج علی نے پلٹا دیا تو زمانہ علی کو خدا کہنے لگتا، لہذا علی نے پھر نماز پڑھی۔ بھائی ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد لہذا میرے مولا نے پھر نماز پڑھی، اب جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک نماز اشارے سے پڑھی، بعد میں پھر نماز پڑھی، ایک نماز سورج پلٹانے سے پہلے، ایک نماز سورج پلٹانے کے بعد، آخری آدمی تک پوری توجہ۔ میں سمجھتا ہوں جس کے دل میں ولایت علی ہے، جو اشہدو ان علی ولی اللہ کا قائل ہے، انشاءاللہ خاموش نہیں رہ سکتا کہ علی کی پہلی نماز علی کی بندگی کے تحفظ کے لیے تھی، علی کی دوسری نماز اللہ کی وحدانیت کی حفاظت کے لیے، اللہ کی وحدانیت کی، یہ اللہ کی وحدانیت کی حفاظت کے لیے۔ مولا علی نے پھر سجدے میں سر رکھا کہ دیکھو مجھے خدا نہ کہنا، دیکھو مجھے خدا نہ کہنا۔ یہ نکتہ میں نے آپ کو صرف اس لیے سنایا کہ آپ عظمت زہرا کے سلسلے کا جو گوشہ میں پیش کرنے والا ہوں آپ اس کو سمجھ سکیں، سمجھ رہا ہوں، آپ اس تک پہنچ سکیں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ انہوں نے روٹیاں دی مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، اللہ نے کہا ہم نے جزا میں جنت اور حریر جنت تمہیں دے دی۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَسَعْيَكُمْ مَشْكُورًا، اور ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ یہ شکریہ کس بات کا ادا ہو رہا ہے؟ بس یہ سمجھ لیجیے آپ، میں مجلس کو تمام کر دوں، یہ شکریہ کس بات کا ادا ہو رہا ہے؟ اتنی دیر سے جو میں محنت کر رہا ہوں جناب مریم سے یہاں تک، وہ اسی لیے کر رہا ہوں، کانا یا کلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، ہوا یتم ولا یتم، اللہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، تو جو کھلائے وہ اللہ ہے، جو کھائے وہ بندہ ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جو کھلائے وہ اللہ ہے، جو کھائے وہ بندہ ہے۔ اہل بیت نے مسکین اور یتیم و اسیر کو روٹیاں دی، اللہ نے کیا کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ اہل بیت کے کسی چاہنے والے نے نہیں کہا، اسی اللہ نے کہا جس نے کہا ہوا یتیم ولا یتم۔ نہیں غور کر رہے ہیں آپ کہ اللہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، اور وہی کہہ رہا ہے کہ یہ کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو۔ کیا سنا ہے آپ؟ اب جب اللہ نے یہ کہا تو اس سے پہلے کہ لوگ فاطمہ کے خانوادے کو خدا کہنے لگے، نہیں سن رہے آپ، اس سے پہلے کہ لوگ انہیں خدا کہنے لگے، اس لیے کہ یہ کھلانے والے ہیں قرآن کی زبان میں یہ کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ،
یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی محبت میں یہ کام انجام دیا ہے، جزا و شکریہ کے لیے انجام نہیں دیا ہے۔ انہوں نے فوراً لوگوں کو اللہ یاد دلایا جب اللہ کی صفت کا اظہار ہوا کہ دیکھو ہم اللہ نہیں ہیں، اللہ وہ ہے جس کی محبت میں ہم نے یہ کام انجام دیا ہے۔ اب اللہ نے کہا روٹیوں کی جزا ہے جنت اور حریر جنت، اور ہماری خدائی بچانے کے لیے شکریہ۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، ہماری خدائی۔ ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد، ہماری خدائی بچانے کے لیے شکریہ۔ ہم تو تمہیں کو خدا کہنے لگتے ہوا یتیم، اللہ جو ہے وہ کھلاتا ہے۔ اہل بیت کون ہے؟ یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، وہ لوگ کہ جو کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور اسیروں کو۔ اللہ کہہ رہا سایکم مشکورا، اللہ تمہارا شکر گزار ہے۔ صرف عزیزوں یہی گھرانہ ہے کہ جہاں اللہ شکریہ ادا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کائنات اس کا شکریہ ادا کرتی ہے، اللہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہ در زہرا ہے جہاں پر فرشتے آتے ہیں تو مسکین و یتیم و اسیر بن کے آتے ہیں، کبھی جھولا جھلانے کے لیے آتے ہیں، کبھی چکی چلانے کے لیے آتے ہیں، لیکن عزیزوں اسی بی بی کا دروازہ ہے جہاں پہ سر خطاب آگ و لکڑیاں لے کے آ رہا ہے۔ بی بی کا دروازہ چلایا جا رہا ہے، جلتا ہوا دروازہ بی بی پہ گرایا گیا۔ بی بی دروازے کے پٹ اور دیوار کے درمیان اس طرح سے پس گئیں کہ جیسے چکی کے دو پاٹوں کے درمیان گیہوں کا دانہ پس جاتا ہے۔ عزیزوں بہرحال آپ یقین مانے عزیزوں کی کتابوں میں بی بی کے مصائب کے سلسلے میں جو باتیں دیکھیں وہ ہم بیان نہیں کر سکتے آپ سے، کوئی روئے یا نہ روئے، مجلس پہ گریہ زیادہ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ باتیں ہم بیان نہیں کر سکتے عزیزوں، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا حق یہ ہے کہ پھر پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے مر جائے، سننے والا روتے روتے مر جائے۔ کون سا ایسا ستم تھا جو رسول کی اکلوتی بیٹی پر نہ ڈھایا گیا؟ بس عزیزوں بس اس سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا کہ بی بی پر وہ ظلم بھی ہوا جو کربلا سے شام تک سید سجاد کی پشت پر ہوتا رہا۔ اور جملہ عرض کروں عزیزوں، جب یاد کیجئے گا تب روئیے گا کہ بی بی پر وہ ظلم بھی ہوا جو شمر ملون نے رخسار سکینہ پر کیا۔ اس سے زیادہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ عزیزوں پسر خطاب نے اگر یزید کا کردار ادا کیا تو قنفس نے شمر کا کردار ادا کیا۔ یہ اشارے ہیں عزیزوں، سمجھنا آپ کا کام، اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے۔ جناب اسماء بنت عمیس شب شہادت ہے، پڑھ رہا ہوں عزیزوں، بی بی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، بی بی فرماتی ہیں اسماء جو طریقہ یہاں ہے جنازہ اٹھانے کا، یہ طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کسی خاتون کا پردہ برقرار نہیں رہ پاتا، ہمیں یہ پسند نہیں۔ جناب اسماء جو پہلے جناب جعفر طیار کے عقد میں رہی تھی اور حبش کی طرف ان کے ساتھ ہجرت کر چکی تھی اور حبش میں رہ آئی تھی، انہوں نے کہا بی بی ہم نے حبش میں یہ دستور دیکھا ہے کہ جب کسی عورت کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو کچھ کھپچیوں کے ذریعے کچھ شاخوں کے ذریعے سے ایک تابوت کی شکل دی جاتی ہے اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے جس سے عورت کا پردہ برقرار رہتا ہے۔ کہ اسماء نمونہ بنا کے دکھاؤ، اسماء نے نمونہ بنا کے دکھایا، بی بی نے دیکھا کہ جس طرح سے تو نے میرے پردے کا خیال رکھا اللہ تیرے پردے کو برقرار رکھے، اللہ تجھے آتش جہنم سے نجات عطا کرے۔ میں کہوں گا بی بی اسماء کو پردے کی دعا دے رہی ہیں، کہیں زینب نہ سن لے، اس لیے کہ جب سر سے چادر چھنے گی تو وہ دعا ضرور یاد آئے گی۔ اجرکم من اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کی۔ عزیزوں مختلف روایات ہیں، بہرحال سب سے زیادہ جو روایت ہے وہ 3 مہینے کی روایت ہے، اس کے اعتبار سے یہاں آپ روز شہادت منانے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔
عزیزوں تیسری جمادی الثانی بی بی کی زندگی کا آخری دن اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو نہلایا دھلایا کپڑے پہنا مولا علی گھر میں آئے بنت رسول آج ایک ساتھ اتنے کاموں میں مجبور کہا ابو الحسن آج میری زندگی کا آخری دن اب بیٹھ جائیے چند وصیتیں اب عزیزوں بی بی زہرا وصیتیں کر رہی ہیں مولا علی سن رہے ہیں علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں سیدہ بھی رو رہی ہیں وصیتیں ہو رہی ہیں یا علی میرے بچوں کا خیال رکھیے یا علی میرے بچے بھوکے نہ رہنے پائیں میرا حسین پیاسا نہ رہنے پائے مولا علی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں یا علی فلاں فلاں کو میرے جنازے پر نہ آنے دیجیے گا یا علی شب کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھائیے گا عزیزوں مولا علی وصیتیں سننے کے بعد مسجد میں دعا کے لیے آئے بی بی نے امام حسن اور امام حسین سے کہا بچوں تم بھی نانا کے مزار پر جا کے ہمارے لیے دعا کرو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نانا کی قبر پہ آگے اماں کے لیے دعا کر رہے ہیں جناب اسماء بنت امیس سے کہا اسماء ہم اپنے حجرے میں جاتے ہیں بالکل جیسے آپ سنتے ہیں ویسے ہی سنا رہا ہوں کہ اسماء ہم حجرے میں جاتے ہیں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اے اسماء جب تلاوت کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ ہم اپنے بابا کے پاس پہنچ گئے اسماء کہتی ہیں بی بی حجرے کے اندر گئیں دروازے کو اندر سے بند کر لیا میں تلاوت کی آواز سنتی رہی ایک مرتبہ تلاوت کی آواز بند ہوئی اسماء نے پکارا ام الحسنین کوئی جواب نہ آیا اسماء نے پکارا بنت رسول کوئی جواب نہ آیا اسماء نے پکارا زوج علی کوئی جواب نہ آیا ایک مرتبہ اسماء نے دروازہ کھولا اب جو اندر پہنچی تو کیا دیکھا کہ شہزادی اس طرح سے آرام کر رہی ہیں کہ دائنا رخسارہ تکیے کے اوپر ہے شہزادی کا دائنا ہاتھ اپنے رخسارے کے نیچے عزیزوں منہ پر چادر ڈالی اس کے بعد جناب اسماء باہر آئیں اتنے میں حضرات حسین علیہ السلام آ گئے اسماء کو کچھ خیال آیا کہ پہلے بچوں کو کھانا کھلا دیا جائے پھر ماں کی وفات کی خبر دی جائے دسترخوان بجھایا کہ بچوں آؤ کھانا کھا لو ایک مرتبہ حضرات حسین کہتے ہیں اسماء ہماری اماں کہاں ہے کہ پہلے کھانا کھا لو تو پتہ امام حسین نے کہا اسماء کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اماں کے بغیر کھانا کھا لیا اسماء کہتی ہیں سامنے حجرے میں تمہاری اماں آرام کر رہی ہیں دونوں بچوں نے چھوٹے چھوٹے امامے اتارے کہا اسماء یہ کیوں نہیں کہتی کہ ہماری اماں ہمارے نانا کے بعد چلی گئی کہا بچوں تمہیں معلوم کیسے ہوا کہ تمہاری اماں کی شہادت ہو گئی دونوں بچے کہتے ہیں اسماء ہم نانا کی قبر پر دعا کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ نانا کی قبر شگافتہ ہوئی نانا کے دونوں ہاتھ برآمد ہوئے ہم دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا آواز دی میری زہرا کے یتیموں اجرکم من اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے عزیزوں مولا علی نے غسل دینا شروع کیا بی بی زہرا کو مولا علی غسل دے رہے ہیں اسماء مدد فرما رہی ہیں بس عزیزوں انشاءاللہ باقی باتیں کل آپ کے سامنے عرض کروں گا غسل دیا غسل دینے کے بعد کفن دیا کفن دے کے جنازے کو تیار کیا لا کے سہنے خانہ میں جنازے کو رکھا اپنے بچوں سے کہا بچوں آؤ آگے اماں سے رخصت ہو لو عزیزوں ایک ایک فاطمہ زہرا کے دل کا ٹکڑا آتا گیا بی بی سے رخصت ہوتا گیا کبھی زینب کبھی ام کلثوم کبھی امام حسن آگے اماں کے سرہانے بیٹھے اے اماں ہمیں کس پر چھوڑ کے چلی گئی اے اماں ابھی تو نانا کا غم کم نہ ہونے پایا تھا آپ نے بھی ہمیں چھوڑ دیا عزیزوں بچے روتے رہے امام حسین بھی ایک گوشے میں کھڑے ہوئے تھے مولا علی نے کہا بیٹا حسین کہ تم اماں سے رخصت نہ ہو گئے امام حسین اپنی جگہ سے چلے گئے ہم ضرور اماں سے رخصت ہوں گے آگے بڑھے لیکن اماں کے سرہانے نہ آئے بلکہ پائسی آئے پائسی آنے کے بعد حسین نے پیشانی کو جھکایا اتنا جھکایا کہ پیشانی بی بی زہرا کے قدموں سے مس ہونے لگی آوازی اماں کیا آپ مرتبے میں مریم سے کم ہیں اے اماں کہ میں رتبے میں عیسیٰ سے کم ہوں اے اماں جب مریم دنیا سے گئی تھی تو عیسیٰ کو گلے سے لگایا تھا اے اماں جب تک ہاتھ پھیلا کے نہ بلائیے گا حسین نہ آئے گا بندے کا من ٹوٹے سیدہ نے آغوش پھیلائی میرے لال امام حسین آگے بڑھے اماں کے گلے میں باہیں ڈالی
آواز دی اماں آج ہم آپ کے جنازے پہ آ گئے. اے اماں 10 محرم سن 61 ہجری کو جب ہمارے گلے میں خنجر چل رہا ہو تو اماں آپ بھی روئیے عزیزوں روئیے. اے اماں آپ بھی آ جائیے گا. عزیزوں حسین رو رہے ہیں, حسین گریا کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل امی آئے, یا علی حسین کو فاطمہ سے علیحدہ کر لیجئے, اس لیے کہ یہ منظر دیکھ کے فرشتوں نے تسبیح چھوڑ دیا ہے. یا علی عالم تو ہوبالا ہو جائے گا, حسین کو سیدہ سے علیحدہ کر لیجئے. علی نے بڑے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ حسین کو فاطمہ سے علیحدہ کیا. ہاں بچوں کو ماں باپ کے لاشے سے اسی طرح علیحدہ کیا جاتا ہے, لیکن ہائے حسین کی بیٹی سکینہ جب کربلا میں قافلہ جا رہا ہے, لٹا ہوا قافلہ کربلا سے روانہ ہو رہا ہے, ناکوں پر بیویاں سوار ہیں. بس مجلس تمام عزیزوں آپ کے چند آنسو اور بہ جائیں, اس لیے کہ یہ شب شہادت ہے. عزیزوں بیویاں ناکوں پر سوار, کسی نے آگے کہا کہ سب بیویاں ناکوں پر سوار ہو گئیں, لیکن حسین کی ایک چھوٹی سی بیٹی بھی تھی جو کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. عزیزوں آپ کو معلوم ہے کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا وہ شام غریبہ تھی جب زینب سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے گئیں, لیکن اس وقت زینب سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے نہ چلیں بلکہ سکینہ کے بابا کا قاتل شمر چلا, سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے چلا. پہلے دریا کے کنارے آیا, شاید بچی یہاں بیٹھی ہوئی ہو پانی پی رہی ہو, لیکن سکینہ وہاں نظر نہ آئی. پھر ادھر ادھر دیکھا, وہاں پہ آ کے دیکھا جہاں حسین کے خیمے نصب تھے اور وہاں بھی سکینہ نظر نہ آئی. جلے ہوئے خیموں میں بھی سکینہ نہ ملی. ڈھونڈتا ہوا چلا یہاں تک کہ اس نشیب میں آیا جہاں حسین کے گلے پر خنجر چلایا تھا. آگے دیکھا سکینہ اپنے بابا کے لاشے کے پاس بیٹھی. شمر آگے بڑھ کے کہتا ہے بی بی قافلہ جا رہا ہے. اے بی بی کیا قافلے کے ساتھ نہ چلو گی؟ بی بی سکینہ کہتی ہیں شمر تو نے ہم پر بڑے ظلم کیے لیکن ہمیں قافلے کے ساتھ نہ لے جا. تو کہتا ہے اس جنگل میں اس صحرا میں آپ رہ کے کیا کریں گے؟ اے بی بی یہاں رہ کے کیا کرو گی؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے, تمہاری اماں بھی جا رہی ہیں, تمہارے گھر کی بیویاں جا رہی ہیں, تم یہاں رہ کے کیا کرو گی؟ کہا شمر تجھے اس سے کیا مطلب, ہمیں یہیں رہنے دے. کہا نہیں بتاؤ یہاں رہ کے کیا کرو گی؟ کہا 3 کام ہے جو میں یہاں رہنا چاہتی ہوں. کہا کیا 3 کام ہے؟ کہا پہلا کام یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے اپنے بابا کا ماتم نہیں کیا. کل کی رات ہمارے ماتم کرنے کی رات تھی لیکن تیرے سپاہیوں نے ہمیں ماتم کرنے نہ دیا, اس لیے کہ وہ کہتے تھے ہمیں آرام کرنا ہے, ہمیں گھڑکیاں دی جا رہی تھی, ہم ماتم نہ کر پائے. اب جب قافلہ چلا جائے گا تو میں جی بھر کے اپنے بابا کا ماتم کروں گی. کہا دوسرا کام کیا ہے؟ کہا تم لوگوں نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیا لیکن میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. اے شمر میں نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ جب ابوذر ربضہ میں وفات پا گئے تو ابوذر کے ساتھ ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی اور کوئی موجود نہ تھا. جب ابوذر اس دنیا سے گزر گئے تو ابوذر کی بیٹی شاہراہ پہ جا کے بیٹھ گئی. ادھر سے قافلہ آ رہا تھا. ابوذر کی بیٹی نے پکار کے کہا کہ قافلے والوں کہاں جا رہے ہو؟ صحابی رسول کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. بس قافلے والے آئے, اپنے ہاتھوں سے ابوذر کو غسل دیا, کفن پہنایا اور اس کے بعد دفن کر دیا. اے شمر جب قافلہ چلا جائے گا نا تو میں بھی جا کے شاہراہ پہ بیٹھ جاؤں گی. اگر کوئی قافلہ آیا تو میں بھی پکار کے کہوں گی اے قافلے والوں کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ یہاں فرزند رسول کا جنازہ پڑا ہوا ہے, پہلے اسے دفن کرو پھر آگے جاؤ. شمر ملعون مسکرا کے کہتا ہے سکینہ اگر قافلہ نہ آیا تو کیا کرو گی؟ بی بی سکینہ کہتی ہے شمر میں کمسن ہوں, میں اپنے بابا کو غسل نہیں دے سکتی, میں اپنے بابا کو کفن نہیں پہنا سکتی, میں اپنے بابا کی قبر نہیں کھود سکتی, میں اپنے بابا کو دفن نہیں کر سکتی, لیکن کم سے کم اتنا کروں گی کہ دریا کے کنارے جاؤں گی, اپنے چلو میں پانی لے کے آؤں گی, اپنے بابا کی کٹی ہوئی گردن پر چھڑکوں گی, آواز دوں گی اے میرے بابا. یہ بیٹی بڑی شرمندہ ہے کہ زندگی میں آپ کو پانی نہ پلا سکی. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. اللہ آپ کے بچوں کو زندہ و سلامت رکھے, ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پر ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت رہے. ہاں عزیزوں اگر کوئی اپنے بچے کو لے کے کسی مجمع میں چلا جائے تو اکثر بچے ماں یا باپ کی انگلی چھڑا کے ہو اور بچہ ڈر جائے یا خوفزدہ ہو جائے تو جلدی سے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے.
کیا سن رہے ہیں آپ عزیزوں؟ جلدی سے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے عزیزوں. شمر ملعون کا ظالم ہاتھ آگے بڑھا بی بی سکینہ کی طرف. آوازی سکینہ تمہیں قافلے کے ساتھ چلنا ہوگا. عزیزوں بی بی نے اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ لیا. اے بابا میں کربلا سے نہیں جانا چاہتی. عزیزوں یہی موقع تھا کہ شمر تماچے لگاتا ہوا لے جا رہا تھا. بچی فریاد کر رہی تھی اے بابا آپ کے بعد بھی آپ کی بیٹی بمظالم کا سلسلہ.